بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کے 2 سیشنز میں ہم لوگوں نے کئی اہم باتیں سنی. ہم نے سب سے پہلے دیکھا حدیث کسے کہتے ہیں اور حدیث کے متعلق چند اہم بحثیں ہم نے سنی. ہم نے حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے یہ جانا, سنت کسے کہتے ہیں یہ جانا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سنت کی حفاظت کے لیے صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے کیسے کیسے محنتیں کی, وہ کیا کیا کاوشیں تھی جسے کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس بڑے ہی اہم سرمایہ کو ہم تک پہنچایا, کیسے کیسے محنتیں کی یہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ احادیث کا جو سرمایہ ہے اس کی مخالفت کرنے والے کتنے قسم میں ہیں, کیا کیا انہوں نے کوشش کی اور علماء نے ان کوششوں کو کیسے پامال کیا اور کیا کیا سولوشنز علماء لے کر آئے. یہ تمام باتیں ہم نے گزشتہ کے 2 مجالس میں سنے. اور اس کے بعد ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ صحیح حدیث کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا متواتر آحاد کیا ہے, متواتر کسے کہتے ہیں, آحاد کسے کہتے ہیں, آحاد کے 3 قسمیں کیا ہیں, مشہور کیا ہے, عزیز کیا ہے, غریب کیا ہے, یہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے ایک حدیث صحیح ہونے کے لیے 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے یہ سمجھا. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ شرط بتایا کہ عدالت, عدل ہو, راوی عدل ہو. عدل کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, یہ ایک دیندار ہو اور اس کے بعد با مروت ہو, بے مروت نہیں, با مروت ہو. اور دیندار استقامت کے لیے شرط کیا ہے, آدمی واجبات کرے, محرمات کو چھوڑیں. مروت کیا ہے, وہ کام کرے جسے مسلمان معاشرہ پسند کرتا ہو اور اسے چھوڑنا ایک راوی کے لیے ضروری ہے. تو پہلا شرط ایک حدیث صحیح ہونے کے لیے اس میں جو روات ہیں, اس میں جو روایت کرنے والے ہیں, یہ راویان کیا ہوں, عدل ہوں. اب عدل کے بعد دوسرا شرط ہے ضبط. ضبط کا مطلب ایکیوریسی, جو چیز انہوں نے سنا اسے کیسے حفاظت کیے, کیا ان کا حفظ پختہ ہے, کیا اگر حفظ کمزور ہے تو لکھ کر حفاظت کیے ہیں, ایک سینے میں محفوظ کریں یا پھر لکھ کر محفوظ کریں, یہ دونوں ایک راوی کے پاس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا شرط. تیسرا شرط ہم نے دیکھا, بلکہ دیکھنے والے ہیں. اس سے پہلے تیسرے شرط جانے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایک راوی جو ہوتا ہے, جو ضبط جس کے اندر جو ہے ایکیوریسی ہے, وہ حفاظت کرتا ہے, یہ راوی جو ہے اس کے بھی گریڈز ہیں. ہر راوی ایک ہی قسم کا ضبط کرنے والا نہیں ہے. ایک ہے بڑا ہی اونچا مرتبہ, جو بھی سنا اس سے حفظ ہو گیا. ایک دوسرے کیٹیگری کا اس سے کم ہے. اس طریقے سے علماء نے 6-7 گریڈز دے رکھے ہیں. اس کے لیے لفظ بھی ہیں. فلاں راوی کے تعلق سے کہیں گے فلاں ثقہ ہے, فلاں راوی کے تعلق سے کہیں گے فلاں صدوق ہے, فلاں راوی کے تعلق سے کہیں گے فلاں ثقۃ الثقہ ہے, فلاں راوی سے ایک ایک راوی کے لیے گریڈ دے رکھے ہیں. آپ احادیث کی کتاب جو راویوں کی زندگی پر مشتمل ہے ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے, ہر راوی کے ساتھ اس کا گریڈ ہوگا, ہر راوی کے ساتھ اس کا گریڈ ہوگا. اگر اس کا گریڈ 6-7 کے نیچے چلے جائیں, تقریباً 10-12 گریڈ ہے, 6-7 ایسے گریڈ ہے جسے آپ قبول سکتے ہیں. اس کے بعد کے گریڈ کیا ہے, ضعیف ہے. اب ضعیف میں بھی درجے ہیں, ضعیف کا ایک قسم کا نہیں ہے. ضعیف میں ابن کثیر کہتے ہیں 300 قسم کے ہیں, ضعیف 300 قسم کے ہیں. سمجھے آپ؟ تو گریڈ کے اعتبار سے حدیث کی پختگی معلوم ہوگی. فلاں راوی فلاں حدیث میں ہے تو حدیث کی پختگی بڑھ گئی. تو یہ جو ضبط ہے اس کے بھی گریڈز ہیں, اس کے بھی کیٹیگریز ہیں, سب ایک نہیں ہیں, سب ایک نہیں. تو علماء نے تقریباً 6-7 ایسے گریڈز بتائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کون سے مرتبے کا ہے. اچھا پختہ راوی ہے تو سند بالکل پختی, ایک سند ایسی ہے جسے پورے ثقہ ہیں, ثقۃ الثقہ ہے, تو یہ کیا ہے, بالکل بہترین روایت ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تھوڑا کم آ جائے, تھوڑا کم ہو جائے, اس کی کمی پیشی, اس کا فلیکچویشن ہے, اس کے اعتبار سے حدیث کی پختگی اور حدیث کی کمی معلوم ہوگی. تو گریڈز ہے, اس میں اسے جانا ضروری ہے. تو گریڈز کیسے متعین کریں گے, یہ عدل اور ضبط کو رکھ کر متعین کریں گے علماء. اس کے بعد تیسرا شرط ہے اتصال السند. آپ نے سند کیا ہے جانا, متن کیا ہے جانا. سند کیا ہے, جس میں راویاں ہوتے ہیں. متن کیا ہے, جس کے اندر میسج ہوتا ہے, جو ٹیکسٹ ہے, جو کنٹینٹ ہے. تو یہ جو راویہ ہے, یہ جو ہر راوی کے لیے
کیا ہے ضبط اور عدل کے اعتبار سے کیا مقرر ہے, گریڈ مقرر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ راوی آپس میں کیا ہو, ملے ہوئے ہوں. مثال کے طور پر 3 صدی ہجری کا ایک محدث ہے, انہوں نے 1 صدی ہجری کے ایک محدث سے روایت کیا, تو مطلب کیا ہے, بیچ میں کوئی چھوٹا ہوا ہے, کیونکہ یہ ان سے ملاقات نہیں کیے ہیں. تو اس لیے اسے یہ کنڈیشن کو پورا کرنے کے لیے علماء نے ایسی محنت کی کہ ہر راوی کب پیدا ہوا, کب وفات پایا, اس کے لیے الگ کتابیں لکھی. بعض ایسی کتابیں جائیں گے فلاں کب پیدا ہوا, کب وفات پایا. یہ پیدا ہونا, وفات پانا, اسے رکھ کر کیا کرتے ہیں علماء, یہ چین جو ہے مل کر ہے یا نہیں ہے اسے متعین کرتے ہیں. اگر آدمی 3 ہجری کا ہے, 1 ہجری کے آدمی سے روایت کرے تو ضرور کیا ہے, اس کی پیدائش دیکھیں گے, اس کی وفات کو دیکھیں گے. اس سے پہلے وفات پا گیا, کیسے ملاقات کر سکتا ہے, نہیں, ضعیف ہے, سنس ٹوٹ کے. اس طریقے سے پیدائش وفات یہ جو تاریخیں ہیں اسے محفوظ رکھ کر علماء چین کے اندر جو ربط ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تیسرا کنڈیشن کیا ہے, یہ جو چین ہے جڑا ہوا ہو. مثال کے طور پر آپ نے جو متن سنا, سند سنا, امام بخاری نے عبداللہ بن صاحب سے روایت کیا. عبداللہ بن صاحب اور بخاری کے درمیان ملاقات ہے. عبداللہ بن صاحب نے انس بن مالک سے روایت کیا, یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. انس بن مالک ابن شہاب الزہری سے روایت کیے ہیں. ابن شہاب اور انس بن مالک دونوں میں ملاقات ہے. ابن شہاب انس بن مالک کے شاگرد تھے, صحابی تھے, ان کے شاگرد تھے, ان سے انہوں نے روایت کیا. سمجھے آپ, یہ چین جڑا ہوا ہو, کہیں پر بھی ٹوٹ گیا وہ روایت ضعیف, نہیں مانیں گے, چین جڑ کر ہو. اور اس کے بعد علماء کے پاس قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چین میں راوی کم ہو تو وہ روایت پختی مانی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ سنیں, امام بخاری اور انس بن مالک کے درمیان کتنے ہیں, 4. انس بن مالک بن انس 4 ہیں. اب محدث مثال طور پر ابو داؤد ہے, یہی روایت کو وہ کیا کریں گے, ابو داؤد اور صحابی انس بن مالک کے درمیان 10 ہیں, چین لگی ہوئی ہے لیکن 10 ہیں. وہ کیا ہے, تھوڑی کم ہے پختگی میں, چین میں راوی کم ہو, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے سفر بھی کرتے ہیں, ڈھیر ساری محنتیں کرتے ہیں. ہے صحیح روایت, لیکن میں راویوں کو کم کرنا چاہتا ہوں, ڈائریکٹ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر بخاری اور مسلم یہی فرق ہے. امام بخاری کے پاس شرط یہ ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے کیا ہو, ملاقات کیا ہو. بخاری کے پاس شرط ہے. امام مسلم کے پاس شرط کیا ہے, ملاقات نہیں ہے, ایک ہی زمانے میں رہے کافی ہے. عبداللہ بن صائب اور امام بخاری دونوں ایک ہی صدی کے, کافی ہے مسلم کے پاس رحمہ اللہ. لیکن بخاری کے پاس نہیں, دونوں کہاں ملے ہیں, ملاقات ہونا ضروری ہے, ملاقات ہونا ضروری ہے. ملاقات ہے تو روایت صحیح ہے, ورنہ امام بخاری اسے نہیں لیں گے. اس لیے امام بخاری کی کتاب کو جمع کرنے کے لیے اتنا وقت لگا, 16 سال 17 سال اسی لیے لگا. اس کے پیچھے کافی محنتیں ہیں, عجیب و غریب جو ہے کتاب ہے یہ. بہرحال تیسرا شرط کیا ہے, یہ چین جڑ کر ہو, چین کہیں پر بھی ٹوٹ جائے وہ روایت ضعیف ہے. تو 3 کنڈیشنز. پہلا کنڈیشن راوی اچھا ہو, دیندار ہو, بامروت ہو. دوسرا کنڈیشن اس کے ساتھ ساتھ حفظ میں پختہ ہو, اس نے جو سنا ہے اسے اچھے طریقے سے اپنے سینے میں بٹھایا ہو, بہترین انداز سے لوگوں کو سنایا ہو. یہ جو سناتے ہیں, ایک راوی سنے دوسروں کو سناتے ہیں, اس کے لیے بھی علماء کے پاس ٹرمینالوجیز ہیں. حدثنا, اخبرنا, عن, سمعت, رأیت, یہ سب کوڈ ورڈز ہیں. سب سے پختہ ہے حدثنا, اخبرنا. اس کے بعد ایک راوی مثال طور پر امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن صاحب سے سنا, امام بخاری کہیں گے اخبرانی, کبھی کبھار کہیں گے حدثنی, کبھی کبھار کہیں گے سمعت, کبھی کبھار کہیں گے عن. یہ جو لفظ ہیں یہ چپکے ایسے ہی جو ہے چلو بھائی ڈال لیں گے, نہیں ویسا نہیں ہے, اس کے پیچھے پور محنت ہے. کیسے سنے دونوں, یہ دونوں کے درمیان جو کنیکشن پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, ایک ہی مجلس میں تھے, یا پھر دونوں گھر میں بیٹھ کے بحث کرتے ہوئے مسئلہ آیا, یا پھر کوئی ایک مسئلہ پوچھا, شیخ جواب دیے, یہ مجلس میں حاضر تھے, یا پھر شیخ سے انہوں نے کتابت میں لیا, یا پھر شیخ کی کتاب سے اجازت لے کے وہ کتاب سے روایت نقل کرتے ہیں. سب محفوظ ہیں, سب کے لیے الفاظ ہیں. اسی لیے آپ اٹھا کر چین دیکھیں گے, چین میں الفاظ ہوں, کبھی اخبرنا کہا جائے گا, کبھی سمعت کہا جائے گا, کبھی حدثنا کہا جائے گا, کبھی عن کہا جائے گا. سب سے ویک کنیکشن کیا ہے, عن ابی ہریرہ, یہ سب سے ویک کنیکشن ہے.
ये अन जो है ये जनरल टर्म है अबू हुरैरा से। कैसे सुने आप, देखे, नहीं आपको सुनाया गया, वो आपको सुनाया, या फिर आप उसे पूछे, नहीं मालूम। इसीलिए ये अन जब इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने वाले को देखेंगे, इस्तेमाल करने वाला वाकई पुख्ता है ले लेंगे, इस्तेमाल करने वाला कमजोर है नहीं लेंगे। बहरहाल एक लंबी बहस है। तो उलमा जो है ये चैन को बाकी रखने के लिए ढेर सारे कंडीशन जमा किए हैं, हर चीज के पीछे कंडीशन है, हिसाब में उतरे आदमी, समझे आप। तो ये तीसरा कंडीशन क्या है, ये सनद जो है जुड़ा हुआ हो, सनद जुड़ा हुआ हो। चौथा कंडीशन, ये जो रावी रिवायत करता है ये शाज ना हो, ये रिवायत शाज ना हो। रिवायत क्या मतलब, शाज का लोगों ये मतलब सब मिलके एक तरफ गए, एक साहब निकल के सब चले गए, इनको शाज कहेंगे। सब मिलके बोले कि भाई हम समंदर जाएंगे, एक साहब जो है बीच में कटले लेके चले गए और, तो ये कटले लेके इनको कहेंगे शाज, निकल गए बाहर। तो ये एक रावी को, उसकी रिवायत को शाज इस बुनियाद पर कहते हैं कि ये शेख के पास 15 लोग पढ़े, 15 लोग, ये मुहद्दिस है, इनके मातहत 15 लोग पढ़े हैं, 15 लोग एक रिवायत करते हैं, इसमें 14 लोग एक ही लफ्ज बयान कर रहे हैं। बस समझ में नहीं, लफ्ज क्या है, एक ही है 14 में, लेकिन एक साहब क्या है कुछ अलग बयान कर रहे हैं। हालांकि सनद सही है, ज़ब्त है, सब कुछ है, लेकिन अलग है इनका मैसेज। इतने लफ्ज इस्तेमाल किए या फिर कुछ नया मैसेज ऐड कर लिए, कुछ हो गया है। इन्होंने ये 14 रावियों की मुखालफत की है, ये मुखालफत करने की वजह से उनकी रिवायत ज़ईफ है, शाज कहेंगे, शाज कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक शेख के पास जब 15 पढ़े, 14 ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर जानवर पे बैठ के तवाफ किए, ठीक है। एक साहब बोले नहीं नबी साहब जानवर ही नहीं था, हालांकि सनद सही है, वो भी ज़ब्त है, सब कुछ है, लेकिन इनकी मुखालफत ये 14 लोगों से होने की वजह से इनकी रिवायत नहीं लेंगे। चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन, हदीस के अंदर कोई इल्लत ना हो। देखिए कितने कंडीशंस हैं, ये कंडीशन के बाद एक हदीस क्या बनती है भाई, सही बनती है। अब हमारे माशरे में क्या है, चलो जो भी चाहे मुंह में आए बोलो। अब उल्टा गुस्सा, एक साहब थे, उनको एक साहब ने बताया कि आप जो हदीस बताए ज़ईफ, उनको गुस्सा आया, जी तुम्हारा बात ज़ईफ जी, हदीस ज़ईफ बोल देते, मारा नहीं तुम ना, हदीस ज़ईफ, मतलब जहालत में आखिरी है, नहीं मालूम उनको क्या हो रहा। वो हदीस को ज़ईफ बोले, हदीस को क्या ज़ईफ बड़े बूढ़े आदमी को बोलते, कमजोर आदमी को हदीस कमजोर बोला, गुस्सा आया, नहीं मालूम इसके पीछे क्या हो रहा। ये जो सिस्टम है ये हमारी उम्मत की खूबी है मेरे दोस्त, ये हमारी जो उम्मत है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अंदर 3 खूबियां हैं। एक है सनद का सिस्टम, जिसे इन लोगों ने इस अंदाज से इसे महफूज किया, ऐसे लोग पैदा हुए, ये सिर्फ मौजज़ा है बस, इसके अलावा कोई कर नहीं सकते। इस पर ढेर सारी मेहनतें हुई, मुस्तशरिकीन ने किया, ढेर सारे कोशिशें की, लेकिन हर बार उल्टी मुंह की खाए, कभी भी साबित नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी खूबी यह है कि हम लोग जबान की गैर मामूली हिफाजत करते हैं। ये जो लैंग्वेज है कुरान कौन सी लैंग्वेज में है, मुस्लिम अरबी में, और बुखारी मुस्लिम अहादीस किताब कौन सी लैंग्वेज में है, अरबी में है। ये लैंग्वेज की हिफाजत इतनी है तसव्वुर नहीं कर सकते आप। एक एक हर्फ में वॉल्यूम्स लिखे हैं, गैर मामूली हिफाजत, गैर मामूली हिफाजत। इमाम हज़रत आयशा कहती है कि मुझे 12,000 अशार याद हैं, इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे पूरे जाहिलियत के अशार पूरे याद हैं जी, अनस बिन मालिक कहते हैं कि मुझे पूरे अशार याद हैं। ये जाहिलियत के अशार जिसमें लैंग्वेज है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है इस्लाम में। अगरचे कि उसमें शराब और जुए का जिक्र है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ वो लैंग्वेज कुरान की लैंग्वेज है, समझे, इसलिए उलमा ने उसकी हिफाजत की है। तो लैंग्वेज की हिफाजत में जितनी मेहनत ये उम्मत की है, इससे पहले कौन सी उम्मत भी नहीं की। तीसरी खूबी क्या है, हमारे उम्मत के अंदर नसब का सिस्टम, नसब, फला है खालिद, कौन से कबीले का है, इसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, आखिरी तक पहुंचा देंगे। नसब नामा, नसब की हिफाजत करना, इंसानों को छोड़िए जानवरों के अंदर भी है, जानवरों के अंदर भी। एक ताबी कहते हैं कि मेरे पास जो ऊंट है ये मेरे परदादा के पास आया, मेरे दादा के पास जो ऊंट था उसका नाम ये था, उनके बाप के पास जो ऊंट था वो उनका नाम ये था, वो ये ऊंट की नस्ल है जो मेरे पास आई है। ये ऊंटों की नस्ल याद रखते हैं। तो लोगों की नस्ल याद रखना, नस्ब याद रखना, ये भी गैर मामूली खूबी है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने गोया कि इन लोगों को पैदा किया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की हिफाजत करें। ये तीनों चीजें जिसे इस्तेमाल करके अरब एक ऐसी कौम है जिन्होंने
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کیا. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں اس انداز سے حفاظت نہیں کی گئی. عبرانی زبان کون سی زبان ہے؟ تورات اور انجیل کی زبان ہے. لیکن آج انجیل کون سی زبان میں ہے؟ سب سے پرانا نسخہ یونانی نسخہ ہے جو کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام جانے کی 300 سال بعد کا ہے, وہی آج موجود ہے. زبان محفوظ نہیں ہے. اب کون سا یونانی ہے؟ وہ کیا بولتے تھے؟ عبری بولتے تھے یا پھر سریانی بولتے تھے, لیکن ہے آخری نسخہ یونانی کا, انگلش میں ہے. اصل زبان ضائع ہو گئی, عبرانی زبان ضائع ہو گئی. لیکن یہودی آج کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس زبان کو زندہ کریں, لیکن زندہ کریں گے بھی تو وہ زبان کی پختگی نہیں باقی رہ سکتی. میرے دوستو, زبان زندگی رہنے کے لیے اس کا ہمیشہ زندہ ہونا ضروری ہے, اس کے اندر سپیکرز کا ہونا ضروری ہے, اسے استعمال کرنے والے ضروری ہے. یہ ہو تو زبان زندگی رہتی ہے, لیکن یہ کوشش کرتے ہیں جس میں کامیاب ہو نہیں سکتی. تو یہ امت کی خوبی ہے میرے دوستوں, سند کا سسٹم, لوگوں کی تاریخ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے اتنی محنت کرنا, یہ خاص ہماری اس امت کی خوبی ہے. تو چوتھا کنڈیشن میرے دوستوں شاذ. پانچواں کنڈیشن علت نہ ہو. علت مطلب کمزوری. علت مطلب کیا ہے؟ کمزوری. ایسی کمزوری جو چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی کمزوری نہ ہو. کیسی کمزوری نہ ہو؟ چھپی ہوئی کمزوری, یعنی دکھتی نہیں. مثال طور پر ایک سند آیا, اس میں راوی جھوٹا ہے, ایک کمزوری ہے نا, لیکن کمزوری دکھ رہی ہے. لیکن بعض ایسے حادث آئیں گے, ایسے سند آئیں گے, دیکھنے والا کہے گا بالکل ماشاءاللہ صحیح ہے, لیکن اس کے اندر ایک چھپی ہوئی علت ہوگی. اس کے محدثین میں جو ماہرین ہیں اس میں سے 1% ہے اس کے ماہر, علت کے ماہر. حدیث کے اندر جو علل ہیں اسے علم العلل کہتے ہیں, یہ الگ فن ہے, اس کے الگ ماہرین ہیں, گنے چنے انگلیوں پر گن سکتے ہیں. سب محدث علت کا ماہر بن نہیں سکتا, سب محدث علتوں کا ماہر نہیں بن سکتا. جیسے امام مسلم کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ امام بخاری کے پاس جائے, جا کر بولے کہ میرے پاس ایک ایسی سند ہے, ایسا متن ہے, ایسی بہترین سند ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. امام بخاری بولے کہ بتاؤ کیا سند ہے؟ سند پڑھے, پڑھ کر بولے کہ سند کے اندر 3 علتیں ہیں. امام مسلم بولے میں بہت محنت کیا, بہت کاوشیں ہوئی, لیکن آپ کو یہ 3 علتیں کہاں سے نظر آئی؟ مجھے تو کچھ بھی نظر. وہ بھی محدث ہیں, وہ بھی کوئی کیا ہے ہمارے جیسے نہیں ہے, وہ بھی جو ہے چوٹی کے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر تو کوئی علت نظر نہیں آ رہی. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے اندر 3 علتیں ہیں. اس کے بعد ایک ایک علت گن کر سناتے ہیں. تو امام مسلم ان کا ماتھا چومتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ واقعی جو ہے تمام محدثین کے استاد ہیں. تو جو یہ علت کے ماہرین گنے چنے کم ہیں, محدثین بہت ہیں. محدثین میں 1% ہے جو علت کے ماہرین ہیں, جیسے امام بخاری ہے, امام ترمذی ہیں, امام دارقطنی ہیں, جی بالکل گنے چنے لوگ. اور یہ لوگ چلے گئے, اس پر کام کر کے چلے گئے, سمجھے آپ؟ تو یہ علت جو ہے چھپی ہوئی علت نہ ہو. حدیث 4 کنڈیشن صحیح ہے. آخری کنڈیشن کیا ہے؟ چھپی ہوئی علت نہ ہو. یہ چھپی ہوئی علت پکڑنے کے لیے کیا ہو؟ آدمی ماہر ہو. ماہر آدمی ہی اسے ڈھونڈ کر نکال سکتا ہے. بہرحال 5 کنڈیشنز اگر ایک حدیث میں ہو, وہ حدیث میرے دوستوں صحیح حدیث ہے. چھپی ہوئی علت کا ایگزامپل, ایک روایت آئی, ٹھیک ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ایسا 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 کیے. پہلے تاریخ کو کیے, دوسری تاریخ کو کیے, تیسری تاریخ کو ایسا ایسا کیے. ایک دوسری روایت آئی, اس میں بھی وہی بیان ہے, اس میں بھی وہی بیان ہے, لیکن بیان میں تھوڑی تبدیلی ہے. مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر حالت احرام میں نکاح کیے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر حالت احرام میں نکاح نہیں کیے. اس کے راوی ابو رافع ہے, اس کے راوی عائشہ ہیں. دونوں کے سندیں صحیح ہیں. کیسے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج کیے, ایک بار حج کرنے میں ایک بار کام کیے ہیں, کیسے دونوں صحیح مختلف, دونوں صحیح روایتیں متعارض ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ابو رافع کی روایت میں علت یہ ہے کہ ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھے جو کیا تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں نہیں تھے, باہر تھے. خیمے کے اندر دیکھنے والے کون ہیں؟ حضرت عائشہ. اس لیے حضرت عائشہ کی روایت ابو رافع کی روایت پر ترجیح ہے. تو یہ جو اندر جو دقیق باتیں یہ کیا ہے متن میں, سند میں بھی ہوگی کبھی. ابھی آپ نے سنا, کیا سنا؟ شعبہ بن حجاج کیا بولے, کیا بولے؟ عقبہ بن عامر عبداللہ بن عطا سے نہیں ملے, ان کے شاگرد بولے ملے.
یہ ایسی دقیق علت ہے جو شعبہ جانتے تھے. تو اس طریقے سے ایسی علتیں ہوتی تھی جسے ماہر ہی نہیں جا سکتے. تو ایسی علتیں بھی نہ ہوں, ایسی علتیں بھی نہ ہوں. تو 5 قسم کے شرط اگر کسی حدیث میں پوری ہو جائیں, اس حدیث کو کہتے ہیں صحیح حدیث. ایک حدیث میں پہلے کے 4 کنڈیشنز پورے ہوئے, آخری کا کنڈیشن نہیں ہوا, کیا ہے؟ ضعیف. تو ایک حدیث ہے جس میں آخری کے 4 کنڈیشنز پورے ہوئے, شروع کا کنڈیشن چلے گیا, یعنی عدل نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ ضعیف. تو ہر چیز کے لیے نام ہے. عدل کا کنڈیشن پورا نہیں ہوا, وہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس ضعیف کا ایک نام ہے. اتصال کی کنڈیشن پوری نہیں ہوئی, وہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس ضعیف حدیث کا ایک نام ہے. کیسے اتصال نہیں ہے؟ کہاں ٹوٹ گیا؟ ہر ٹوٹنے کے اعتبار سے ایک ایک نام. سمجھے آپ؟ اگر حدیث میں علت ہے, حدیث میں اضطراب ہے, اضطراب مطلب ایک دم کنفیوژن ہے, اس کے لیے ایک نام ہے. تو ہر کنڈیشن کا پورا نہیں ہونے کی وجہ سے ایک ایک کنڈیشن میں ایک ایک نام پیدا ہوتے جاتے ہیں. اسی لیے کیا ہے, ضعیف حدیث کے 300 بن گئے, ضعیف حدیث کے 300 بن گیا. ٹھیک ہے, یہ 5 کنڈیشنز اگر پورے ہو جائیں تو حدیث کیا ہے؟ یہ کنڈیشن پورا نہیں ہوا, ضعیف ہے. یہ ہے صحیح. اچھا, دوسرا ہے, پھٹائیے پیج نمبر 10, حسن. اگر ایک حدیث ہے 5 شروط پورے ہو گئے, لیکن دوسرا شرط, کون سا شرط؟ وقت میں تھوڑی کمزوری ہے. وقت میں کیسے معلوم ہوگا؟ گریڈز دیکھیں گے, گریڈ میں چیک کیے, 5 6 کا ہے, گریڈ کم ہے. اگر وقت میں یعنی کنڈیشن وقت میں فقط اگر راوی تھوڑا کمزور ہو, اس روایت کو کہتے ہیں حسن. اس روایت کو کہتے ہیں حسن. بس سمجھ آئی؟ اچھا, عدل میں تھوڑا کمزور ہو تو حسن کہیں گے نہیں, صرف وقت میں تھوڑا کمزور ہو تو وہ کیا ہے؟ حسن. لیکن حسن مقبول ہے, عمل کر سکتے ہیں آپ. حسن مقبول ہے, عمل کر سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا زیادہ, یہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ گریڈنگ چیک کریں گے. ہم نے ایک 20 دن کا کورس چلایا تھا جس میں گریڈز بتائے, پوری تفصیل بیان کیے ہیں. اس کا ریکارڈ بھی شاید موجود ہے, آپ اسے لے کے دیکھ لیں گے. گریڈ کیا ہے, گریڈ میں کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں, کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں, ہم نے بحث کی ہے اس پر. بہرحال اگر ضبط کا مسئلہ دوسرے کنڈیشن میں تھوڑی خامی ہو, یعنی 5 اور 6 گریڈ کا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ روایت حسن بن جاتی ہے. اگر حسن جیسی 10 روایتیں مل گئی, آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس میں ایک میسج ہے, وہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. یہی مرتبے کی ایک دوسری حدیث آئی, تیسری حدیث آئی, یہ پورے حدیث مل کے ایک حدیث کو سٹرونگ کر دیتی ہیں. وہ ایسی صورت میں کہیں گے صحیح لغیرہ. کیا کہیں گے؟ حسن روایتیں مل جائیں, مل کر ایک روایت کو سٹرونگ کریں, ایک روایت کے اندر جو میسج ہے اس میسج کو پختہ کریں, تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح لغیرہ ہو جائے گا. تو صحیح لغیرہ اس کی ضد کیا ہے؟ صحیح لذاتی, یعنی صحیح جس پہ 5 کنڈیشنز پورے ہو گئے, صحیح, کوئی حرج نہیں. جو حسن ہے, حسن جیسی روایتیں ملی, وہ صحیح لغیرہ بن جائیں گے. مل جائیں تو, اگر اکیلی ہے تو حسن, اگر اکیلی ہے تو حسن, مل جائے تو صحیح لغیرہ. اگر ایک حدیث میں 5 کنڈیشنز پورے ہو جائیں, اسے کہتے ہیں صحیح لذاتی. ڈیفالٹ ہے صحیح لذاتی ہے. ایک اگر حدیث صحیح ہے, صحیح لذاتی ہی کہیں گے. اگر حسن روایتیں مل کے ایک حدیث کو صحیح بناتی ہے, تو وہ صحیح کیا ہے؟ صحیح لغیرہ. سمجھے آپ؟ ایک روایت ہے جس میں وقت کا کیس یا پھر عدل کا کیس یا پھر دوسرا اتصال سند کا کیس کم ہونے کی وجہ سے ضعیف ہو گئی. 5 میں سے کنڈیشن اڑ جائے تو کیا ہوگا؟ روایت ضعیف. لیکن یہ روایت جو ہے نا, اگر اس میں پکے جھوٹے نہ ہوں, موضوع قسم کی نہ ہو, گھڑنے والے نہ ہو, تو وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے, عمل نہیں کریں گے. لیکن یہ حدیث جو ہے, اس کے برابر دوسرے ایسے ہی حدیث جمع ہو گئے,
اس وقت حسن لی غیری ہو جائے گا, عمل کر سکتے ہیں. تو حدیث کی اس اعتبار سے 5 ہیں. پہلا صحیح لذاتی, صحیح لغیری, حسن لذاتی, حسن لغیری, ضعیف. صحیح لذاتی یعنی 5 کنڈیشنز پورے ہیں. صحیح لغیری ہی جس میں سیکنڈ کنڈیشن ضبط کا کنڈیشن میں راوی تھوڑا کمزور ہو تو حسن بن جائے گا. اے حسن روایتیں مکس ہو کے زیادہ ہو کے صحیح لغیری بن جائیں گی. اگر اکیلی ہے تو کیا ہے, حسن لذاتی ہی. اکیلی ہے تو حسن لذاتی ہی. اگر ضعیف ہے روایت لیکن اتنی ضعیف نہیں, یعنی پکے جھوٹے یا پھر سند جو ہے کھلم کھلا ٹوٹ کے, ایسی نہیں, یعنی ایسی روایت ہے جس میں کیا ہے کمزور یا کم ہے, وہاں ہے کم ہے, ایسے قسم کی روایتیں مل جائیں تو پورے مل کے ایک روایت کو حسن لغیری ہی بنا دیتی ہیں. اگر اکیلی ہو تو روایت ضعیف ہے, وہ اکیلی ہے ضعیف ہے, اسے جو ہے کیا ہے سپورٹس کی ضرورت ہے. سپورٹ جو ہے علماء لاتے, اسے شواہد کہتے ہیں, اسے شواہد اور مطابعات کہتے ہیں, وہ الگ بحث ہے. وہ ایسے آ جائے تو اس کا درجہ ایلیویٹ ہو کے یہ کیا ہو جاتا ہے صحیح حسن لغیری ہو جاتا ہے. تو صحیح لذاتی ہی, صحیح لغیری, حسن لذاتی, حسن لغیری, یہ چاروں قسم کی روایتیں مقبول ہیں, عمل کر سکتے ہیں. مقبول ہے, عمل کر سکتے ہیں, لیکن ضعیف ہے. اچھا ایک روایت ضعیف ہے, ضعیف روایت, ضعیف جیسے 10-15 روایتیں مل گئی تو کیا ہوگا, ضعیف میں پختہ ابھی پکا ضعیف. جی ایک حدیث ضعیف ہے, یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ حدیث ضعیف ہی ہے, لیکن ایسے دوسری بھی روایت ہے نا ابھی پختہ ہوگا جی, اس پہ جو عمل کر سکتے ہیں. حدیث ضعیف نہیں مان تمہیں جی, وہ ایسے دوسرے بھی روایت ہیں, یہ پورے مل کو حسن لغیری, وہ کیسے بن جائیں گے تمہاری مرضی کی جی. اس کے لیے شروط ہے نا, اس کنڈیشنز ہیں, ذوق کیسا ہے سب چیک کریں گے. تو اگر ضعیف روایت ہے, ضعیف جیسے دوسرے بھی مل گئے تو ابھی پختہ یقین ہو گیا ضعیف ہونے میں, یہ روایت ضعیف ہے. یہ ایک نہیں 10 لوگ مل کے بول رہے ہیں ضعیف 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 ہے, معلوم ہے ضعیف, الحمدللہ. سمجھے آپ؟ تو یہ اسے کیا کہتے ہیں, جمع کرنا, روایتوں کو جمع کرنا. یہ الگ فن ہے, اس کے الگ ماہرین ہیں, اس کے الگ لوگ ہیں, اس کے الگ کتابیں ہیں. جی میں آپ کو ایک سمندر ہے اسے باہر کھڑ کے دکھا رہا ہوں, دیکھو بھائی سمندر ہے, ابھی لے لے پورا نہیں سمندر, دور سے دکھا رہا, دیکھو سمندر ہے جی, اس میں ہر چیز میں ڈھیر سارا کام ہوا ہے. تو بہرحال تو صحیح روایت کیا ہے, وہ یا پھر صحیح لذاتی ہی ہو, صحیح لغیری ہو, حسن لذاتی ہو, حسن لغیری ہو. یہ چاروں مقبول ہیں, یہ چاروں مقبول ہیں. اس کے بعد جو 5واں ہے وہ ہے ضعیف. 5 کنڈیشن میں کوئی بھی کنڈیشن چلا گیا تو روایت کیا ہے, ضعیف ہے. بس سمجھ میں آئی؟ عدل ہے شرط. عدل میں کیا ہو, آدمی دیندار ہو. ایک راوی آیا دیندار نہیں ہے, اس کی روایت کیا ہے, ضعیف. اس کے لیے ایک نام ہے, کیا نام ہے, متروک. ایک راوی آیا عدل میں پرابلم ہے, کیا ہے, جھوٹا. کیا بھائی جھوٹا, جھوٹ بولتا ہے وہ, لیکن جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ثابت نہیں. جھوٹ بولا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتا ہے, صحیح بولتا ہے, وہ اس کی روایت بھی ضعیف. اس کا نام کیا ہے, منکر. ایک راوی آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جھوٹ بولا ہے, ثابت ہے, تو اس کی روایت کیا ہے, موضوع. یہ سب سے نچلا درجہ ہے, بالکل آخری درجہ. موضوع کیا ہے, آخری درجہ. اچھا موضوع بالکل پورے سند بالکل کنیکٹڈ ہے, صحیح ہے, پورا سند کنیکٹڈ ہے, کوئی علت نہیں ہے, کوئی شاذ نہیں ہے, ماشاءاللہ اچھا ہے, لیکن کیا ہے, جھوٹا ہے راوی. کیا ہے, موضوع ہے جی, موضوع ہے. اچھا اس کے بعد اگر وقت کی جو شرط ہے اس میں تھوڑی کمی ہو جائے تو حسن بن جائے گا. بالکل کمی کچھ بھی نہیں ہے آدمی تو کیا ضعیف. اس کا کیا نام ہے, اس کے لیے الگ نام ہے. ایک آدمی پورا بھول جانے والا, اس کی روایت کیا ہے, ضعیف پہ کیا نام ہے, موضوع, حسن, متروک پہ اس کے لیے ایک الگ نام ہے, مختلف نام دیے علماء. اگر سند کٹ ہو جائے اس کے لیے کیا نام ہے, دیکھیں گے. سند اگر شروع میں کٹ ہے, محدث ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں لیکن جا کر کہاں رک گئے, تابعی میں رک گئے, اس کے اوپر نہیں چڑھ رہے, صحابی کا نام نہیں ہے, خالی تابعی تک پہنچا ہے, یہ روایت کیا ہے, معلق. روایت کیا ہے, معلق ہے. پیج نمبر 11 میں دیکھیے, in which the beginning of its chain of narration has one or more consecutive narrators deleted. صحابی نہیں ہے, تابعی نہیں ہے, شروع میں 2 یا پھر 1 چلے جائے تو اسی بات کیا کہتے ہیں, معلق. اگر بیچ میں سے جائے, بیچ میں سے جائے, ایک محدث اور صحابی کے درمیان 5 ہیں, بیچ میں سے 2 کٹ ہو گئے, ایگزیکٹ 2 کٹ ہے, معول کہتے ہیں اسے, 2 کٹ ہونا معول کہتے ہیں. اگر بیچ میں کہیں پر بھی ایک کٹ ہے اسے کیا کہیں گے,
मुनक़त है, कहीं पर भी कट है, शुरू हो पीछे हो आगे कहीं पर हो कट है, वो रिवायत क्या है? मुनक़त है। शुरू में कट हो तो मुअल्लक़, शुरू में तो कट हो तो मुअल्लक़, बीच में कहीं पर भी कट है तो मुनक़त है, बीच में कहीं पर भी दो कट है मुअद्दल। मुअद्दल मुरसल क्या है? मुरसल ताबई ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक ताबई कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा, कैसे भाई ताबई कैसे बोल सकते? नहीं, ताबई कैसे बोल सकते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो सहाबी कहे बोलना, लेकिन एक ताबई कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो क्या है? इसे अलग नाम दिए हैं मुरसल। हालांकि ये भी मुअल्लक़ जैसा है, लेकिन इसे अलग नाम दिया है मुरसल, क्योंकि बास ताबई की मुरसल ले सकते हैं जायज। जैसे सईद बिन मुसय्यब हैं, चोटी के सहाबी हैं, सईद बिन जुबैर हैं, चोटी के सहाबी हैं, तो बास जो चोटी के ताबई हैं, अगर वो रिवायत को मुरसल करे यानी डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करे, ले सकते हैं। उलमा उसके लिए भी शुरू था, ऐसा नहीं कि हर आदमी ले सकते, उसके लिए भी शुरू थे। इसमें जाना हमारे लिए जो है वक्त नहीं है, ठीक है। तो हम जो है क्लासिफिकेशंस में क्या क्या देखे? सबसे पहले देखे मुतवातिर आहाद। मुतवातिर में दो है, एक लफ्जी एक मानवी। उसके बाद आहाद में मशहूर अजीज गरीब। गरीब सही रिवायत है, ज़ईफ रिवायत है? इमरान गरीब एकदम गरीब रिवायत सही है ज़ईफ है? कौन सही बोल